اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کے عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بالخصوص کالجز بند ہیں۔ حکومت کی ہدایات کے مطابق آپ کی سہولت کے لیے اور آپ کو علمی نقصان سے بچانے کے لیے آن لائن کلاسز کے اجراء کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بھکھر کے محنتی اور مشفق اساتذہ کرام بھی اپنے اپنے سبجیکٹ کے مطابق آن لائن کلاسز کا انعقاد کر چکے ہیں۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر آج اردو کے لیکچرز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سال اول کی طرح سال دوم میں بھی، یعنی اس دوسرے سال میں بھی آپ کا یہ جو اردو کا سبجیکٹ ہے، اس کا پیپر 100 نمبر کا ہے۔ 20 نمبر کا آبجیکٹیو یعنی معروضی پیپر ہے اور 80 نمبر کا سبجیکٹیو یعنی انشائی پیپر ہے۔ تو جہاں تک سلیبس کی تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلا حصہ نثر ہے جس میں اسباق ہیں، دوسرا حصہ نظم ہے جس میں 10 نظمیں ہیں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ حصہ غزل پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف شعراء کی 2 غزلیں شامل ہیں۔ اسی طرح جو چوتھا حصہ ہے وہ گرامر یعنی قواعد پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم باقاعدہ طور پر حصہ نثر کا آغاز کر رہے ہیں، اور حصہ نثر میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ سبق نمبر 1 ہے، اور یہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے عنوان سے ہے۔ اس سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اردو ادب میں ایک مورخ، ایک سوانح نگار، ایک نقاد اور ایک سیرت نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے اعظم گڑھ کے علاقے میں، جو کہ ہندوستان میں ہے، اور اپنی بھرپور علمی ادبی زندگی گزارنے کے بعد 1914 میں انتقال کر گئے۔ علامہ شبلی نعمانی متعدد کتب کے مصنف تھے۔ ان کی چند معروف کتب میں الفاروق، سیرت النبی اور مقالات شبلی زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، ان کی کتاب مقالات شبلی جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس تعارف میں سے، یہ جو مصنف کا تعارف میں نے کرایا ہے، اس تعارف میں سے چند نکات ذہن نشین کرنے ہیں، تاکہ آبجیکٹیو میں اگر ان میں سے کوئی سوال آ جائے تو آپ اس کا صحیح جواب منتخب کر سکیں۔ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے 1914 میں وفات پائی۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی کون سی کتاب سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مقالات شبلی جلد 4 سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے کون سا سبق
تخلیق کیا ہے، مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ یہ پوائنٹ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے مصنف کون ہیں، تو 4 آپشن جو ہوں گے ان میں ظاہر ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کا نام بھی لکھا ہوگا، آپ اس آپشن کو منتخب کریں گے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف، یعنی سبق کی طرف۔ سبق کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ مناقب منقبت کی جمع ہے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز کا جو مطلب ہے وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صفات اور تعریفیں کی گئی ہیں، ان کے مختصر دور حکومت کی خوبیاں اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور معلوم ہونی چاہیے، یہ بات ضرور موجود ہونی چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے۔ اکثر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور بالخصوص ہمارے طلباء حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کسی حد تک ہم نام ہونے کی وجہ سے ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دو مختلف شخصیات ہیں۔ حضرت عمر فاروق خلفائے راشدین میں شامل ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا اور وہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بنو امیہ کے خلفاء میں جو سب سے زیادہ منصف خلیفہ تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ ان کے عدل و انصاف اور ان کے مکمل اسلامی طرز حکمرانی نے یا طرز خلافت نے انہیں تاریخ میں جو مقام دیا ہے وہ بنو امیہ کے کسی اور خلیفہ کے حصے میں نہیں آیا۔ علامہ شبلی نعمانی اس سبق کے حوالے سے علامہ ابن جوزی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور ان کی کتاب جس کا نام سیرت العمرین ہے اس سے انہوں نے اس سبق کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ تو آئیے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلے سبق کے 1 یا 2 اقتباسات کی ریڈنگ کروں گا، یعنی پڑھوں گا۔ آپ نے میری یعنی ریڈنگ پر مکمل توجہ دینی ہے تاکہ آپ کو ہر لفظ کے صحیح تلفظ کا پتہ چل سکے، کیونکہ ہمارے ہاں بالخصوص اردو زبان میں مطالعہ کرتے ہوئے یا لفظوں کی ادائیگی کرتے ہوئے تلفظ کی بہت اغلاط ہوتی ہیں، اور تلفظ کی غلطی بہت حد تک بڑی نقصان دہ ہے علمی حوالے سے اور ناقابل معافی غلطی ہے، کیونکہ تلفظ کی غلطی سے اکثر الفاظ کا جو معنی ہے یا مطلب ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تلفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں 2 اقتباسات پڑھوں گا، اس کے بعد میں ان 2 اقتباسات میں جو مشکل الفاظ و تراکیب ہیں ان کی وضاحت کروں گا، اور پھر تیسرے مرحلے میں ان کی تشریح کروں گا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق
اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تعریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق کے پہلے دو اقتباسات پڑھے ہیں، آپ نے غور سے سنے ہوں گے، تلفظ کی آپ کی درستی ہوئی ہوگی۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں اقتباسات میں جو وضاحت طلب باتیں ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، جو تراکیب ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ جب تک طالب علم کے طور پر، تعلیم یافتہ انسان کے طور پہ آپ کا ذخیرہ الفاظ نہیں ہوگا، آپ کو زبان پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بولنے یا لکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان کا ذخیرہ الفاظ ہے، یعنی ووکیبلری ہے۔ تو جو اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو تراکیب استعمال ہوئی ہیں، میں ان کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے اقتباس کے آغاز میں لکھا ہوا ہے علامہ ابن جوزی، یہ ظاہر ہے کہ ایک شخصیت کا نام ہے۔ علامہ ابن جوزی کا پورا نام علامہ عبد الرحمن ابن جوزی تھا۔ وہ 1116 میں یعنی 12ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے مشہور حدیث کے عالم تھے۔ ان کے لیے جہاں علامہ شبلی نعمانی نے محدث کا لفظ لکھا ہے، اور محدث کا لغوی مطلب ہے حدیث کا عالم، حدیث کا علم رکھنے والا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا ذکر ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم تھے، خلفائے راشدین میں جو تاریخ کے اعتبار سے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعارف میں کرا چکا ہوں، بنی امیہ کے خلفاء میں ان کا شمار ہے، اور ان کی شہرت کی بنیادی وجہ ان کا منصفانہ اور عادلانہ طرز حکمرانی ہے یا طرز خلافت ہے۔ سیرت الامرین کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی نے مصر کی شاہی لائبریری جسے کتب خانہ خدیویہ کہا جاتا ہے اس میں دیکھی تھی، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی ہیں۔ یہ کتاب سیرت الامرین حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو شخصی اور حکمرانہ اوصاف ہیں یا واقعات ہیں ان کے طرز حکومت کے، ان پر علامہ ابن جوزی نے لکھی ہے۔ مصر ملک کا نام ہے۔ الفاروق ایک کتاب ہے جس کا ذکر ہوا ہے، جہاں اس کتاب کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں جو اس سبق کے بھی مصنف ہیں، اور یہ کتاب حضرت عمر فاروق کی
شخصی خوبیوں اور ان کے دور خلافت پر لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طرز عمل ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے رویہ، سلوک، مجسم تصویر استعمال ہوا ہے لفظ، تو اس کا مطلب ہے عملی نمونہ، عملی شخصیت۔ عمر ثانی ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دو الفاظ کی جو یعنی دو الفاظ کا جو ملاپ ہوتا ہے یا جن کو اضافت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ان دو الفاظ کو ترکیب کہتے ہیں۔ عمر ثانی کی ترکیب یہاں استعمال کی گئی ہے۔ ثانی کا مطلب ہے دوسرا، تو عمر ثانی کا مطلب ہے دوسرا عمر، اور یہ جو خطاب ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیا گیا ہے، یعنی انہیں دوسرا عمر کہا گیا ہے، اور یہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ کہا گیا ہے۔ تاریخ میں ان سے پہلے حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف مشہور تھا، ان کے بعد پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر فاروق کے عادلانہ طرز حکومت کی یاد تازہ کر دی، لہٰذا ان کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا۔ لقب خطاب کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے پیراگراف کے شروع میں مسند خلافت ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے خلافت کی کرسی یا خلافت کا تخت متمکن تھے، متمکن لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی نشست پر، اپنی کرسی پر، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے مذہب پر یا شریعت پر چلنے والے کو کہتے ہیں، عیسائیت اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہمس شہر کا نام ہے اور یہ شہر شام کا شہر ہے، ہمس۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا ذکر ہے، یہ بنو امیہ کے معروف غالباً 5ویں خلیفہ تھے، ان کا نام ہے عباس، ان کے بیٹے کا ذکر ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے جی بطور جاگیر عنایت کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ جائیداد یا جاگیر کے طور پہ دے دی گئی تھی۔ عنایت کرنا یعنی بخش دینا، یہ لفظ عنایت ہے، ہمارے اکثر لوگ اس کو عنایت یعنی عین پر زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح لفظ صحیح تلفظ کے ساتھ عنایت ہے، عین کے نیچے زیر ہے۔ تحریری سند لفظ لکھا ہوا ہے یعنی لکھی ہوئی تحریر۔ سند ڈگری کو بھی کہتے ہیں، سند ثبوت کو بھی کہتے ہیں، یہاں مطلب ہے تحریری سند سے مراد لکھی ہوئی تحریر یا لکھا ہوا ثبوت۔ مخاطب ہو کر یعنی خطاب کرتے ہوئے، امیر المومنین سے مراد مومنین کا، مسلمانوں کا خلیفہ۔ مقدم ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے، اوپر، فضیلت والا یا افضل، مقدم۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں میں نے آپ کو ان دو اقتباسات کے اندر جو مشکل اور وضاحت طلب باتیں تھیں وہ سمجھائی ہیں، جو مشکل الفاظ اور تراکیب تھیں ان کی وضاحت کی ہے تاکہ آپ کی وکیبلری بڑھے، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اب جو تیسرا یعنی اس حصے کا آخری مرحلہ ہے وہ تشریح ہے، تو میں وہ تشریح کر کے اسے مکمل کر دیتا ہوں۔ ان اقتباسات میں سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی جو اپنے زمانے کے نامور حدیث کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات زندگی پر ایک شاندار کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے سیرت العمرین رکھا تھا، یعنی عمرین کی سیرت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی اور حکمرانی یا خلافت کا دور ہے اس کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب مصر کے شاہی کتب خانے یعنی بادشاہی لائبریری میں دیکھی تھی، اور اس کتاب سے ہم نے اپنی تصنیف جو ہم نے حضرت عمر فاروق کی زندگی پر لکھی ہے، الفاروق،
اس کے لیے بھی مفید معلومات حاصل کی تھیں۔ علامہ شبلی علامہ عبد الرحمن کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے، یعنی سیرت العمرین جو کتاب انہوں نے لکھی تھی، اس میں انہوں نے زیادہ تر ان دونوں اصحاب کی ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان کے شخصی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کے عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ تو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کے حوالے سے یہ معلومات دیتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف اور اخلاق کے حوالے سے جو معروف واقعات ہیں حضرت عمر فاروق کے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے، ان میں سے چند ایک واقعات کا ہم اس موقع پہ ذکر کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ان واقعات میں، جن کا تعلق خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکمرانی سے ہے، کیونکہ یہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے ہے، ان کے عدل و انصاف کے حوالے سے ہے، تو جن واقعات کا سیرت العمرین میں ذکر ہے، ان واقعات میں سے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شہرت اور تاریخ میں ان کے مقام و مرتبے میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وہ غیر مسلموں اور دوسرے مذاہب اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس لحاظ سے مکمل طور پر مذہب کی عملی تصویر نظر آتے تھے، لہذا جب وہ غیر مسلموں کے ساتھ یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اسلام کے مطابق حسن اخلاق سے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے، تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ مکمل طور پر اسلام کے اخلاق کی پیروی کر رہے ہیں۔ طلباء، آپ جانتے ہیں کہ کامیاب اور عظیم شخصیات کی بڑی اور نمایاں خوبیوں میں ایک اہم خوبی حسن اخلاق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا وہ تو اتنا مثالی تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے یا اسے تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں یا اوصاف میں جو حسن اخلاق ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا مطلب ہے کہ اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ وہ شخص حیران ہو کے کہنے لگا پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جو قرآن میں اخلاقیات بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب رسول کریم کی اخلاقیات ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، اور ہمیشہ غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور عدل و انصاف سے پیش آتے تھے، اور یہ ان کی شخصی حالت نہیں تھی بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا جو ان کی شخصیت میں نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں ان کے حسن اخلاق غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو عدل و انصاف تھا، اس کی بنیاد پر انہیں عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کا خطاب دیا گیا۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دربار یا کچہری لگی ہوئی تھی، امام آ رہے تھے اور اپنے اپنے مسائل ان کی خدمت میں پیش کر کے ان کا حل چاہ رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک ہمس شہر کا عیسائی بھی دربار میں حاضر ہوا، اور اس نے آتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے،
اس عیسائی کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت محفل میں موجود تھے۔ عباس نے عیسائی کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ جس زمین کی عیسائی میرے خلاف آپ کی کچہری میں شکایت کر رہا ہے، وہ زمین میں نے اسے نہیں چھینی، بلکہ میرے باپ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے دور خلافت یا اپنے دور حکمرانی میں مجھے جاگیر کے طور پہ بخش دی تھی، اور اس کی تحریری یعنی سند بھی یا تحریری ثبوت بھی ملکیت کا میرے پاس موجود ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے ملاحظے کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی یہ وضاحت سن کر عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر اس سے پوچھا کہ اس حوالے سے اب تم کیا جواب دیتے ہو؟ تو عیسائی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنے اس تنازع کا یا اپنے اس متنازع زمین کا فیصلہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق چاہتا ہوں۔ آپ اس کے مطابق عدل و انصاف کرتے ہوئے جو فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہوگا۔ عیسائی کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر اس سے فرمایا کہ اے عباس، اب بات تیرے باپ کی تحریر اور خدا کی تحریر کی ہے، تو خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید جو ہے وہ تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر فضیلت رکھتی ہے، افضل ہے، لہٰذا قرآن کے انصاف کے احکام کی روشنی میں یہ جو مقبوضہ زمین تمہارے پاس ہے اس کا اصل مالک یہ عیسائی ہے، لہٰذا آج کے بعد اس زمین پر اس عیسائی کا حق ملکیت ہے۔ یہ کہہ کر وہ متنازع زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو واپس دے دی۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے جو حصہ اس پہلے سبق کا پڑھا ہے اس کے تینوں مراحل مکمل ہو گئے ہیں، یعنی تدریس بھی ہو گئی، آپ کو مشکل الفاظ و تراکیب کے معنی بھی سمجھا دیے گئے ہیں اور تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔